بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے تجوید سبق میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ محترم سامعین، تجوید کلاس میں ہمارا جو ٹاپک چل رہا ہے ابتدا کے بارے میں چل رہا ہے۔ تو اس سے پہلے ہم نے ایک سبق میں پڑھا تھا ابتدائے سورت، ابتدائے تلاوت۔ تو اس کی جو چاروں اقسام تھی بما تفصیل کے ہم نے اس سے پہلے والے سبق میں سیکھ لی تھی۔ آج کے سبق میں ہم نے پڑھنا ہے ابتدائے سورت درمیان تلاوت کے بارے میں۔ اگر کوئی شخص تلاوت کر رہا ہے اور تلاوت کرتے کرتے اس کی تلاوت کے درمیان دوسری سورت شروع ہو جاتی ہے تو اس کنڈیشن میں اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو فرمایا کہ اس کنڈیشن میں اسے صرف بسملہ پڑھنی ہوگی۔ یعنی اگر آپ پیچھے سے تلاوت کنٹینیو کرتے ہوئے آ رہے ہیں اور ایک سورت مبارکہ آپ کی مکمل ہو جاتی ہے اور پھر آگے بھی آپ تلاوت کرنا چاہتے ہیں، اپنی تلاوت کو جاری رکھنا چاہتے ہیں، تو اب نئی آنے والی سورت پر آپ کو کیا تعوذ بسملہ دونوں پڑھنی ہوں گی یا صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا کافی ہے؟ تو فرمایا کہ صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں اور پھر آگے اپنی تلاوت کو کنٹینیو کر لیں۔ تو اب اس میں 4 شکیں ہیں، 4 اس کی کنڈیشنز بنتی ہیں، تو ہم ان کو نمبر وائز پڑھ لیتے ہیں۔ ان میں سے ابتدائی 3 جو کنڈیشنز ہیں وہ جائز ہیں، اور آخری جو لاسٹ کی کنڈیشن ہے اس طریقے سے آپ کا پڑھنا اور اس کنڈیشن سے تلاوت کو آگے کنٹینیو کرنا یہ درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ تو نمبر وائز سب کو دیکھ لیجئے۔ سب سے پہلی کنڈیشن ہے فصل کل۔ فصل کل کا مطلب میں نے آپ کو بتایا، فصل کے معنی ہے جدا جدا کرنا۔ تو اب جو تلاوت کرنے والا پیچھے سے کنٹینیو کرتا ہوا آ رہا ہے وہ اس کی سورت کی آخری والی آیت اور بیچ میں بسملہ اور پھر اگلی سورت کی پہلی آیت، تو ان تینوں کے اندر فصل کرنا، فصل کل یعنی تینوں کو الگ الگ سانس سے پڑھنا، ٹھیک ہے؟ تو یہ صورتحال جائز ہے۔ فصل اول وصل ثانی یعنی پہلی سورت کی جس کو آپ پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں اس کی آخری آیت کو ایک سانس میں پڑھنا اور پھر بسملہ اور نئی سورت کی پہلی آیت کو ایک سانس میں پڑھنا، تو یہ کنڈیشن بھی جائز ہے۔ اور تیسری کنڈیشن ہے وصل کل۔ وصل کل کا مطلب کیا ہے؟ وصل کے معنی ہوتے ہیں ملانا، تو تمام کو ملا دینا، ایک سانس میں پڑھنا، یعنی جسے آپ پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں اس سورت کی آخری آیت کو، بسملہ کو اور نئی سورت کی جو ابتدا کرنے لگے ہیں اس کی پہلی آیت کو، تینوں کو ایک سانس میں پڑھنا، وصل کر دینا، ملا دینا، یہ بھی جائز ہے۔ اور آخری کنڈیشن ہے وصل اول فصل ثانی، یہ کنڈیشن ناجائز ہے۔ اور یہ کیا ہے کہ آپ جس سورت کو پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں اس کی آخری آیت اور بسملہ دونوں کو ایک سانس میں پڑھیں اور پھر جو نئی سورت شروع ہو رہی ہے اسے الگ سانس میں پڑھیں، تو اس طرح کرنا یہ ناجائز ہے، درست نہیں ہے۔ تو اب ذرا آپ چل کر ان کی تفصیل اور بما امثلہ انہیں سمجھ لیں کہ اس کی مثال کس طرح بنے گی اور اس کی ترتیب کیا رہے گی۔ دیکھیں فصل کل کو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں۔ فصل کل کی تعریف ہم نے کیا کی تھی کہ پچھلی سورت کا آخر، بسملہ اور اگلی سورت کی ابتدا کو الگ الگ سانس سے پڑھنا۔ اب جیسے اس کی مثال دیکھیں، وَلَضَّالِّينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم۔ تو آپ نے فصل کل یعنی تمام کے درمیان میں فاصلہ کر دیا، تمام کو آپ نے الگ الگ سانس میں پڑھا، تو یہ کنڈیشن جائز ہے، درست ہے۔ دوسری کنڈیشن تھی فصل اول وصل ثانی۔ فصل اول پچھلی سورت کے آخر کو الگ سانس سے، اور وصل ثانی اور بسملہ اور اگلی سورت کو دوسرے سانس سے پڑھنا۔ جیسے اب اس کی ترتیب کیا ہے ذرا مثال کے ساتھ سمجھیے گا۔ وَلَضَّالِّينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم۔ تو فصل اول پچھلی سورت کے آخر کو آپ نے الگ سانس میں پڑھا، وصل ثانی اور بسملہ اور اگلی سورت کی پہلی آیت کو آپ نے دوسرے سانس میں پڑھا، تو یہ کنڈیشن بالکل درست ہے اور جائز ہے۔ تو 2 کنڈیشنز ہمارے سامنے آ گئی۔ تیسری کنڈیشن یہ ہے کہ وصل کل یعنی تمام کو ملا کر ایک سانس میں پڑھنا، پچھلی سورت کا آخر، بسملہ اور اگلی سورت کی ابتدا، تینوں کو ایک ہی سانس سے پڑھنا۔ جیسے دیکھیں وَلَضَّالِّينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم۔
تو اس کنڈیشن کو کہا جاتا ہے وصل کل، اور یہ بھی درست ہے۔ اور آخری کنڈیشن ہے وصل اول فصل ثانی، اور یہ کنڈیشن اس طریقے سے پڑھنا یہ درست نہیں ہے، ناجائز ہے۔ اور اس کی ترتیب کیا ہے کہ پچھلی سورت کا آخر اور بسملہ ان دونوں کو ایک سانس میں پڑھنا، اور اگلی سورت کی ابتدا کو دوسرے سانس سے پڑھنا، ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ اور اس کی مثال کیسے رہے گی، اس کی ترتیب کیا بنتی ہے، جیسے دیکھیں وَلَغَّالِّينَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الف لام میم۔ کوئی سورہ فاتحہ کی جو ہے وَلَغَّالِّينَ پہ سانس نہ توڑے، اور ایک اگلے سانس اسی سانس کے ساتھ آگے بسملہ کو بھی پڑھ لے، اور پھر سانس توڑ کر اگلی سورت کی ابتدا الگ سانس سے کرے، نئے سانس سے کرے، تو اس طرح کرنا یہ ناجائز اور درست نہیں ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ ابتدائے سورت درمیان تلاوت، کہ آپ کی تلاوت چل رہی ہے اور اس کے درمیان سے کوئی نئی صورت شروع ہو جاتی ہے، تو اس صورت میں جو کنڈیشنز پیدا ہوتی ہیں ان کی تفصیل بما امثلہ آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔